بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1، راز کو راز رکھنا، اور نمبر 2، بےعزتی کو بھول جانا۔ نمبر 3، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ ناظرین، جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو، اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، عربی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھا لیا کریں، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بالوں میں دن میں 3 بار کنگھی کرنے سے آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ناظرین، جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرا مسل لے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پینے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، نظر کمزور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے نسخہ: بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 5 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ بوڑھے لوگوں کی ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست اور توانا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔
نہانے کے بعد ایک گلاس پانی کا پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں، ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ ناظرین، صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیاز پو کے پتوں کی چٹنی بنائیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں۔ یورک ایسڈ، جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی مصیبت اور سختی دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، مگر وہ مصیبت ان کے حق میں دوا ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ دارچینی اور شہد ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، وہ فالسے کا جوس پیا کریں۔ ناظرین، عرش کو ہلا دینے والی دعا، صرف 3 دفعہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر تل بہت زیادہ ہوں تو چہرے کو لسی سے دھونے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب پر لگائیں اور گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ اس کے استعمال سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔